حسین علیہ السلام کے گھر میں ایک کنیز ہے، اس کا نام ہے شیرین، ایران سے آئی ہے۔ حسین نے اتنی عزت دی ہے کہ ایک دن مولا حسین کہتے شیرین اب میں حسین چاہتا ہوں کہ تجھے آزاد کر دوں۔ قدموں سے لپٹ کے کہتی ہے مولا آپ کی غلامی پہ کائنات کی آزادیاں قربان، میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ توجہ مجھے دیجیے گا، مصاحب کا فکرہ ہے۔ مولا آپ کی غلامی پہ کائنات کی آزادیاں قربان، مولا میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کے قدموں پہ زندگی گزار دوں۔ حسین علیہ السلام کے عزادار و حسین فرماتے نہیں شیرین میں چاہتا ہوں کہ تیرا بھی اپنا گھر ہو۔ آپ کے سینوں میں ساری داستانیں لکھی ہوئی ہیں۔ شیرین میں چاہتا ہوں کہ تیرا بھی اپنا گھر ہو۔ ہاتھ باندھ کے کہتی مولا اگر آپ تل گئے ہیں نا مجھے آزاد کرنے کے لیے پھر ایک وعدہ دیں۔ شیرین کیا وعدہ؟ مولا کبھی آپ میرے گھر آئیں گے، رونے کے دن ہے نا، جس نے 12 محرم کو نہیں رونا اس نے کس دن رونا ہے؟ اللہ آپ کے ناموس کے پردوں کی محافظت فرمائے۔ مولا آپ کبھی میرے گھر تشریف لائیں گے؟ بہت سوچا حسین نے، سوچ کے کہتے ہیں شیرین وعدہ رہا میں تیرے گھر تیرا مہمان بنوں گا۔ پھر ہاتھ باندھ کے کہتی مولا اس طرح نہیں، اپنی بہنوں کے ساتھ، میرے مولا علی اکبر کے ساتھ، مولا عباس کے ساتھ، پورے کنبے کے ساتھ مولا آپ میرے گھر کے مہمان بنیں گے، میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ شیرین کو عزادارو بنی ہاشم کے گھر سے آزادی ملنے لگی ہے اور شیرین اس گھر سے جانے لگی ہے۔ مولا حسین اعلان کرتے ہیں بنی ہاشم کے لوگوں شیرین کے لیے ہلتیں لے کے آؤ، انعام و اکرام لے کے آؤ، اب بنی ہاشم آباد ہیں، سادات کا گھر ہے۔ کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے بھائی جان، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، جس نے رونا میری طرف دیکھے۔ جو بی بی آتی ہے نا شیرین کو کچھ دینے کے لیے وہ ایک چادر ضرور ساتھ لاتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کے سینوں میں پوری کربلا ہے۔ ہم تو صرف اسے بس ذکر کرتے ہیں اور آپ پہنچ جاتے ہیں نا۔ ہر بی بی بھائی جان ایک چادر ضرور لے کے آتی ہے۔ چادروں کا دیکھتے ہی دیکھتے ڈھیر لگ گیا۔ مولا ہمارے بھائی کی زندگی کو دراز کرے۔ چادروں کا دیکھتے ہی دیکھتے ڈھیر لگ گیا۔ جب ڈھیر لگ گیا نا تو شیرین کہتی ہے مولا میں اتنی ساری چادریں کیا کروں گی؟ حسین نے پھر ٹھنڈا سانس لے کر شیرین لے جا، ہو سکتا ہے کسی وقت کام آ جائیں، ہو سکتا ہے شیرین کسی وقت کام آ جائیں۔ قبلہ میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد بھائی جان کے حکم کی تکمیل ہے، بالکل تھوڑا سا وقت ہے، زیادہ نہیں۔ یہ جو آبادی ہے نا بہت بڑا گاؤں ہے یہ جس میں مجلس ہو رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھول جائیں کہ ہم شیعہ ہیں یا اہل سنت، اس آبادی کے کسی موڑ پہ کوئی نااہل کسی کی بیٹی کے سر سے چادر اتارے، لوگ اس کا سامنا کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ اہل سنت ہے، یہ اہل تشیع ہے، اس چیز سے کام لوگے نہیں۔ بندے کہتے ہیں یار چھوڑو، گاؤں کی عزت کا مسئلہ ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتا یہ جس کے سر سے چادر لوٹی گئی ہے یہ کس کی بیٹی ہے؟ آوازیں، گریہ، ماتم، مولا آپ کی زندگی دراز کرے، یہ کس کی بیٹی ہے؟ اور عزادارو جب ڈھیر لگ گیا نا چادروں کا، شیرین کہتی ہے مولا میں اتنی ساری چادریں کیا کروں گی؟ حسین پھر کہتے ہیں شیرین لے جاؤ، ہو سکتا ہے کسی وقت کام آ جائیں۔ اب شیرین نکلی ہے سادات کے گھر سے اور اس نے گھر بنا لیا ہے کوفہ سے شام کے رستے پہ ایک ٹیلے پہ، حلب نامی بستی ہے، اس پہ اس نے گھر بنایا ہے اور گھر بنا کے رہنے لگی ہے۔ اور پوری آبادی رونے والوں شیرین کا احترام کرتی ہے کہ یہ آل محمد کی کنیز ہے۔ اور پھر اس نے مولا سے وعدہ لیا ہے کہ ایک دن حسین اس کے گھر اس کا مہمان بنے گا۔ شیرین نے وقت گننا شروع کیا۔ شیرین وقت گنتے 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 افق پہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ شیرین کو پتا چلا کہ میرا مولا حسین مکے سے کوفہ کے لیے عازم سفر ہے۔ دل میں خوشی بہت شیرین کے کہ اب دن قریب آ گئے ہیں، میرا مولا مجھے شرف عطا فرمائے گا، زینب و کلثوم کے ساتھ میرا مولا مہمان بنے گا۔ ساری آبادی کو کہتی ہے آبادی والوں استقبال میں کوئی کمی نہ رکھنا۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ جو بندے سمجھ گئے ہیں خدا کی قسم اللہ تمہاری اولادوں کے ارمان پورے کرے۔
کہتی ہے آبادی والوں کوئی استقبال میں کمی نہ چھوڑنا. جب میرا مولا میرے گھر آئے نا، روز شیریں اپنی آبادی کے باہر نکل کے ایک رستے پہ بیٹھ کے کہتی ہے آ نبی کا بیٹا میں تیری منتظر ہوں. پھر شیریں نے سنا کہ 2 محرم کے بعد کچھ عجیب عجیب اطلاعات آ رہی ہیں. شیریں بہت پریشان ہوئی کہ بات کیا ہے. خیر عزادارو اس کے دن مصیبت میں گزرنے لگے، اور ایک دن شیریں روز بیٹھتی ہے، ایک دن بیٹھی ہوئی ہے یا اٹھ کے نہ پھر اپنے گھر جب گئی ہے، پھر مولا نہیں آئے، اپنی کمر پہ اٹھتے ہوئے ہاتھ رکھ کے کہتے نبی کا بیٹا دیر جتنی مرضی گزر جائے لیکن تو سچی ماں کا بیٹا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ تو میرے گھر شرف میزبانی مجھے نہ دے، تو آئے گا ضرور. رونے والوں اٹھ کے اپنے گھر گئی تھی. مجلس ختم ہے. 2 فکریں ہیں اس واقعے کی تکمیل کے، میں عرض کروں اور بھائی کو منبر دوں. رونے والوں بہت آپ پرسہ دیں گے. جب اٹھ کے اپنے گھر آئی ہے نا، پیچھے سے ایک شور بلند ہوا کہ کچھ باغی ہیں، باغیوں کے سر نوکے سنا پہ ہیں. شیریں سروں کو دیکھنے لگی. آپ جنہیں میں نے ساری بات بتا دی. شیریں سروں کو دیکھنے لگی. ویسے بھی رات کا ماحول، چہرے خون میں ڈوبے ہوئے، گرد اوپر جمی ہوئی. شیریں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ واقعہ کیا ہے. ابھی حیران ہو رہی تھی کہ دیکھا کچھ بیبیاں ہیں بغیر محملوں کے سواریوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اور ایک کمینہ آگے بڑھ کے کہتا ہے، ہماری فوج کا نگران کہتا ہے ہمیں رات اگر اب تو اپنے گھر میں اس وسیع قلعے میں گزارنے دے تو ہم تیرا شکریہ ادا کریں گے. ہم نے اصل میں جانا شام ہے، ہم تیرے قلعے پہ رات گزارنا چاہتے ہیں. شیریں چونکہ سادات کی کنیز تھی، جب اس نے قیدیوں کو دیکھا نا، اس کا ذہن پھر گیا مدینے والے سرداروں کی طرف. دیکھ کے کہتے ہیں میرے مولا کہا کرتے تھے اگر قیدی ملیں تو ان کی عزت کرنا. اور جس دن شیریں بھائی جان مدینے سے نکلنے لگی تھی نا، مولا نے کہا تھا شیریں میں تیرا مہمان بنوں گا، لیکن سوچنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا مہمان بھی بن جاؤں تجھے پتہ بھی نہ چلے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو سانگوں کے اوپر سار دیکھ رہی ہے اور کچھ بیبیاں ہیں، اور ایک کمینہ آگے بڑھ کے کہتا ہے ہم نے تیرے قلعے میں رات گزارنی ہے. فوراً بات سن کے نہ کہتی آؤ میرا گھر حاضر ہے، جتنی خدمت ہو سکے گی میں تمہاری خدمت کروں گی. جس نے رونا میری طرف دیکھے. عزادارو قیدی گھر میں آ گئے. وہ نیزے جن پہ سر سوار تھے ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. شیریں کیا دیکھتی ہے کہ یہ جو بیبیاں ہیں یہ سروں کو نیزوں پہ دیکھ کے روتی نہیں، بڑی سہمی بیٹھی ہوئی ہیں اور بڑی پریشان ہیں. یا جب انہوں نے کریم اور مہربان پایا نا، شیریں بہت زیادہ خدمت کر رہی ہے اور 2 قدم آگے گئی تھی گھر سے کچھ چیز لینے کے لیے. یا بی بی عالیہ نے جھکے ہوئے چہرے سے کہا اے گھر کی مالکن تو بہت زیادہ شفقت فرما رہی ہے، اگر آج رات ہمارے وارثوں کے ہمیں سر دلوا دے، ہمیں سر دلوا دے تو ہم تیرا بہت زیادہ شکریہ ادا کریں گی. یہ کتنی کوئی مشکل نہیں ہے، میں ابھی تمہیں سر دلواتی ہوں. عزادارو اس نے فوج سے کہا، انہوں نے سر دے دیے، اس لیے کہ اس نے نرم گرم بستر غذا کی آمادگی کے لیے نوکر کام کر رہے تھے. قیدیوں کے قافلے کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہو، ان کی خوب خدمت کرو. اس نے جب سر دلوائے نا، اللہ رونے والے چہروں پہ رحمت نازل کرے. عزادارو کیا دیکھتی ہے کہ سر لینے کے بعد بھی نا یہ بیبیاں روتی نہیں، کوئی بی بی روتی نہیں. پھر ایک بی بی کہتی ہے شیریں ایک مہربانی اور کر، یہ جو نیزے پکڑنے والے ہیں نا ان سے ہمیں اجازت لے دے کہ ہم ایک بین کر لیں اپنے کٹے ہوئے سروں پہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شیریں اگر تو اجازت لے کے دے لے تو ہم ان سے پوچھ کے ہم رو لیں. فوراً گئی، اجازت لے کے دی. خوب گریہ کرو تم اپنے وارثوں پہ، تم رو سکتی ہو، یہ میرا گھر ہے. عزادارو پہلے بین کی آواز آئی شیریں کے کان میں، ہائے او میرا ماں جایا حسین.
اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم، اللہ رونے والوں کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ پہلی آواز آئی ہائے او میرا ماں جایا حسین، شیری نے قدم واپس کیے، واپس کر کے کہتی ہے او بی بی ساری بیویاں روئیں، میں تجھے نہیں رونے دوں گی، اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے کے گریہ کر، یہ تو میرا مولا حسین ہے۔ عزادارو بی بی نے بین بدل کے کہا ہائے او میرے ماں جائے کا بیٹ بھائی عباس۔ شیری کہتی ہے بی بی ساری بیویاں روئیں، تو کیسے بین کر رہی ہے، یہ تو میرے سرداروں کے نام ہے، اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا اس کا نام لے کے رو، میرے سرداروں کے نام لے کے نہ رو۔ عزادارو بی بی نے بین بدل کے کہا ہائے او میرے نبی، ہائے او میرے نانے کا بیٹا حسین اور اس کا بیٹا علی اکبر۔ عزادارو جب بی بی نے علی اکبر کا نام لیا ہے نا، گلے میں باہیں ڈال کے کہتے او بی بی اپنا تعارف کرا، تو کون ہے، میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، تیرا تعارف کیا ہے، تیرے ساتھ حادثہ کیا ہوا ہے۔ زینب نے جھکے ہوئے بالوں کو اپنے سر کو بلند کر کے کہا شیری بھول گئی، میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا کہ شیری ایسا نہ ہو ہم مہمان بھی بن جائیں اور تو پہچانے بھی نہ۔ شیری سارے مارے گئے ہیں، یہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے یہ تیرے زمانے کا امام ہے، وہ نوک نیزہ پہ تیرے مولا حسین کا سر ہے۔ شیری نوک نیزہ کی جانب مڑی، بین کر کے کہتی ہے مولا خوب مجھے حق کی میزبانی دیا ہے، مولا میں اسی دن کے لیے زندہ تھی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیالمین۔